ہوا کا موسم بتا رہا ہے کہ وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ دیکھا ہے 100 سال بیت گئے، آج بھی ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ ہاں، ان کا نام کیوں پکارا جاتا ہے؟ ہر جگہ عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ کیوں؟ ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے انہیں؟ ہمارے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ زمانہ بیت گیا لیکن نام روشن ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے زندگی پر اپنے باپ کے، اپنے دادے کے، اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے، بلکہ جب بھی انہوں نے زبان کھولی ہے تو کہا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جس اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کریم کے گن گائے اور ان کے نغمات گائے، رب تعالیٰ نے ان کا نام بھی زندہ رکھا ہے اور کلام بھی زندہ رکھا ہے۔ مجھے پتا ہے دنیا کو بھی یہ تاریخ ہماری اچھی طرح سے معلوم ہے، ہماری تاریخ کیا ہے۔ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو تو زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات اس کی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہماری تاریخ میں تمہیں بتا رہا ہوں، دنیا یہ جانتی ہے یہ 313 بغیر چپل کے نکلے تھے، کھائے پیے بغیر نکلے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلوار اور کچھ نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں تلوار بھالے کچھ نہیں تھے، میدان بدر میں پہنچے تھے، 1000 کے مقابل میں کھڑے تھے، اور اس وقت لوگوں کے سینے ایسے مضبوط تھے۔ حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں، رسول اللہ بار بار فرما رہے تھے جس کو یہاں سے مدینہ جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ 313 میں ایک بھی کھڑا ہو کر یہ نہ کہا میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ انصار کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، بدر سے مدینہ سے بدر کا جو مسافتی سفر ہے وہ 160 کلومیٹر ہے، مدینہ سے یمن 1000 کلومیٹر ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ہمیں چلا کر مدینہ سے بدر تک لائے، اگر یمن تک 1000 کلومیٹر تک آپ ہمیں چلاتے ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، کائنات کا آقا ہے۔ لوگوں سے میرے آقا نے کہا جس کو بچے پیارے ہیں، جس کو مدینے جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، مقداد بن اسود کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ آپ کے بعد جینا کس کو کہا جاتا ہے، زندگی کس کو کہا جاتا ہے، اگر آپ نہ ہو تو پھر زندگی ہے ہی نہیں، اور جہاں آپ کا پسینے کا بوند گرے آپ کا ہر ساتھی اپنا خون وہاں گرائے گا۔ عزیزان گرامی یہ ان کے جذبے تھے، دنیا کو یہ تاریخ پتا ہے، یہی وہ مدینے کے 313 نہتے نکلے تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کو بھی رون ڈالا تھا۔ اس زمانے کی سپر پاور 2 طاقتیں تھی، پرشین امپائر، رومن امپائر۔ اس زمانے میں جیسے امریکہ اور رشیا سمجھو، اس زمانے میں یہ 2 بڑی سپر پاور طاقتیں تھی، مدینے میں موجود، ننگے پیر گھومنے والے
والے، ایک کھجور پر پورا دن گزارنے والے، وہ صحابہ کہتے تھے ہم روم بھی فتح کریں گے، ہم کسرا کو بھی نیچے لے آئیں گے۔ تو اس وقت مکہ والے ٹھٹا مار کر ہنستے تھے، کہتے تھے کہ ان کو مکہ میں گھر تک نہیں رہ گیا اور یہ قیصر و کسرا فتح کرنے کی بات کرتے ہیں۔ 10 سال نہیں گزرے تھے جب عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کا خلافت کا دور آیا، دنیا نے دیکھا وہی پیبند لگے کپڑے پہننے والے میرے رسول کے غلام جب نکلتے ہیں، ایران کو بھی رون ڈالا، روم کو بھی رون ڈالا۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اتنے بڑے مجمع کے لیے ایک نعرہ کافی نہیں ہے، بلکہ درمیان سے 2-3 غلام حسین کھڑے ہو جائیں، نعرہ بلند کریں محبت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میں بھائی حاجی مدثر کو اور حیدر کو اس کامیاب جشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری تمنا صرف اتنی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہماری تاریخ رچ بس جائے۔ ہم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں، ہم جھوٹوں کے امین نہیں اور نہ ہی جھوٹوں کے وارث ہیں۔ جب کبھی دنیا تمہارا پتہ پوچھے، ایڈریس پوچھے، تو دنیا کو صرف اتنا بتا دینا کہ میرے پرکھوں میں، جیسے لوگ آج کہتے ہیں ہمارے پرکھوں میں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، تمہارا کوئی پتہ پوچھے تو کہنا میرے پرکھوں میں خالد بن ولید آتے ہیں، ہمارے پرکھوں میں صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، ہمارے پرکھوں میں شہاب الدین غوری آتے ہیں، جن سے تم ہی نہیں بلکہ ہر یہودی ماں اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی، کہتی بیٹا سو جا صلاح الدین آ جائے گا۔ یہ تو المیہ ہے، ہم بھول گئے۔ یہ تو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کاپی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جوان یہ سن کر کے چلے جائیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ اگر چاہتے ہو تو تمہیں یہ کہنا ہوگا جو بریلی کے امام نے کہا تھا، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا۔ ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ارے جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا۔ اور حقیقی بات کیا ہے؟ دنیا ہمیں کیا عزت دے سکتی ہے، کیا دولت دے سکتی ہے؟ کچھ نہیں دے سکتی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔